لیکن اگر نقصان ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 21واں باب، غلاموں کے ساتھ سلوک۔ وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں: اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے، وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں، وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں، اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے، وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو، وہ اس کا فدیہ منظور کرے، اور اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے، وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے۔ اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو۔ اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ تشدد آمیز سلوک کی بابت احکام۔ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے، وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو، تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ اور اگر کوئی دیدہ و دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھائے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے، تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے، وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور اگر 2 شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے، اور وہ مرے تو نہیں اور بستر پر پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے، تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے، اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے، تو اسے ضرور سزا دی جائے۔ لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے، تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر۔ اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے، تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ مالکوں کی ذمہ داری۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے، اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ اور اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا، تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا، اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو، بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے۔ اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے، تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا، خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو، اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے، تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو
30 مسقال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈھانپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گھڑے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور اس کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا، تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 22واں باب، خلافی کی بابت احکام۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ اگر چور سینڌ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں۔ اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا، بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے۔ اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، وہ اس کا دونا بھر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چر لے، تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے۔ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے، اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا۔ اور اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کر اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک سے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ اور اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے، وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان بھرے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور رعایت دے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، اور اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آ گیا۔ اخلاقی اور مذہبی قوانین۔ اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اسلا کر اس سے مباشرت کرے، وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے، وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے بالکل نابود کر دیا جائے۔ اور تم مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ اگر تم ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ تجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہے کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔
اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے اولو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، انصاف اور صاف گوئی۔ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا، جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ 7واں سال اور 7واں دن، 7واں سال اور 7واں دن، اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، بس 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے، اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہے ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ 3 اہم عیدیں۔ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ عید فطیر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں مصر سے نکلا تھا۔ اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو محنت سے بویا پہلا پھل آئے، فصل کاٹنے کی عید ماننا۔ اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا۔ اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کرے۔ تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا، اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ وعدے اور ہدایات۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو، اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ ہماری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ اور اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں اور وہ سب کرے، تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی
اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو ہوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندہ ہو جائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 24، عہد کی تصدیق۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا، تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، اور وہ نزدیک نہ آئیں، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ اب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ موسیٰ کو حیثی نہ پڑا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ اور دیکھو ہارون اور ہور ہمارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گٹھا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گٹھا اس پر چھائی رہی۔ اور 7ویں دن اسی نے گٹھا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گٹھا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 25واں باب، خیمہی اجتماع کے نذرانے اور ہدیے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں، سونا اور چاندی اور پیتل، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا، اور باریک کتان اور بکری کی پشم، اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، اور تخس کی کھالیں، اور کیکر کی لکڑی، اور چراغ کے لیے تیل، اور مسح کرنے کے تیل کے لیے، اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے،
اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تو اسے بنانا۔ عہد کا صندوق، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر اس پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ اس کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لے، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ نظر کی روٹیوں کے لیے میز، اور تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا۔ شمعدان، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور وہ شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں، شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ آمین اور